بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں، لیکن ان کا دین کے ساتھ کسی قسم کا دور دور کا بھی رشتہ اور ناتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی رجب ہے تو رجب کے فضائل کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اندر خرافات کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کا اسلام میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، شریعت محمدی میں ان کا کوئی پیچھے کوئی ثبوت کوئی سند یا کوئی بات ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر خلاصے کے طور پر میں اگر آپ کو بات عرض کروں کہ رجب کے جو فضائل ہیں وہ دو فضیلتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے اور حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، اور دوسری فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے اندر اور کسی قسم کی بھی کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کا جو گنتی ہے، مہینوں کا جو شمار ہے، فرمایا کہ وہ 12 مہینے ہیں،
مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. اور کب سے ہیں یہ کیلنڈر کب سے بنا ہوا ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، فرمایا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک دن اور رات کا سسٹم، مہینوں کا سسٹم کتنا ہے؟ مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بیان فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 میں سے کتنے مہینے حرمت والے ہیں؟ 4 مہینے. اصل یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گزشتہ شرائع گزری ہیں نا، اور خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا یہ بنیادی اصول تھا کہ سال کے اندر 4 مہینے نا حرمت والے تھے. حرمت کا مطلب ہے عظمت والے، عزت والے، احترام والے، جن کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی، جن کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھی. اور اب ان 4 مہینوں کی ترتیب کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں اور چوتھا الگ ہے. کون کون سے؟ ایک فرمایا ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم. سال کے اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی قعدہ اور ذو الحجہ، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم. اور فرمایا کہ اور رجب ہے، رجب جو شعبان اور جمادی الاخرى کے درمیان میں ہے. 2 مہینہ بھی کیا ہے؟ عظمت والا ہے اور تعظیم والا ہے. بلکہ رجب جو ہے نا، رجب یہ اس کا معنی ہی بنتا ہے کہ تعظیم والا. رجب کا معنی کیا ہے؟ تعظیم والا مہینہ. مرجب کہتے ہیں، رجب المرجب، مطلب یہ ہے کہ مرجب معظم کے معنی میں ہے. مرجب بھی کس کے معنی میں ہے؟ یعنی تعظیم والا مہینہ. دوسرا نام ایک اور بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ جس کو رجب المضر کہا جاتا ہے. اصل یہ مضر ایک قبیلے کا نام تھا جو رجب کا انتہا درجے کا احترام کرتے تھے، بلکہ غلو کرتے تھے اس کے اندر. تو اس وجہ سے اس مہینے کو رجب المضر بھی کہا جاتا ہے، اس قبیلے کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں سے یہ فضیلت ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے. اور دوسری بات صحیح حدیث سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نا جب رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک آپ ہمیں پہنچا دیجئے، رمضان تک ہمیں پہنچا دیں. تو اب آپ دیکھیں یہ دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس دعا کے اندر بھی آپ اگر ذرا غور کریں نا تو یہ رمضان کا نا شوق نبی علیہ السلام کا ظاہر ہو رہا ہے، آپ کا اشتیاق ظاہر ہو رہا ہے، انتظار ظاہر ہو رہا ہے رمضان کا، کہ آپ اس سے پہلے 2 مہینوں سے 2 مہینے پہلے ہی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہمیں ایسی صحت ایسی زندگی عطا فرما کہ رمضان تک ہم پہنچ سکیں تاکہ رمضان کی بہاریں ہم حاصل کر سکیں. چونکہ رمضان کا مہینہ بہت بڑی فضیلت والا ہے تو اس وجہ سے یہ 2 فضیلتیں حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کام آپ کو نظر آ رہے ہیں نا آج، کچھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، اگر کوئی رہ گیا تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی کام نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بدعت ہیں. وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بدعت ہیں. وہ ان کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں کیا کیا کام ہے اس کے اندر. جی پہلے تو روزے جی کون کون سے روزے؟ جی یہ روزہ ہے جی نام رکھے ہوئے ہیں جی، یہ لکھی روزہ ہے، یہ ہزاری روزہ ہے، یہ روزہ مریم ہے، ہاں یہ جو ہے نا معراج کا روزہ ہے. یہ سارے یہ جتنے بھی نام ہیں، پھر صلاۃ الرغائب، پھر جشن منائے جاتے ہیں، جتنے بھی کام کیے، پھر کوٹوں کی رسم کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات میں سے ہیں. دیکھیں اگر میری طرف توجہ ہوگی نا آپ کی تو میں آپ کو ایک بات سمجھا پاؤں گا. نیکی ثواب کس کو کہتے ہیں؟ نیکی ثواب یہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی اور ثواب ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو یا آپ نے فرمایا ہو. جو کام نبی علیہ السلام نے کر لیے ہیں نا، جو صحابہ نے کر لیے ہیں، قرون اولیٰ کے لوگوں نے جو کر لیے ہیں یا اس کا حکم دیا ہے، وہ کام سارے کے سارے کیا ہیں؟
نیکی ہیں، وہ اجر کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ایسے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، اس کی ترغیب نہیں دی، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام کبھی بھی اچھا، وہ کام کبھی بھی ہمیں چاہے اپنے اعتبار سے ہمیں وہ کام جتنا بھی اچھا نظر آئے، ہمیں یہ لگے کہ یار نیکی تو ہے، اجر ہی تو ہے، ہم نے تو نماز ہی پڑھی ہے، بھائی نماز کی بات نہیں ہے، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے، تابعین نے نہیں کیا، اب اگر کوئی 1000 بار کہتا پھرے کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، بھائی وہ کام شریعت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کام شریعت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ مثال دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ وہ پھر ایسے ادھر ادھر سے باتیں اکٹھی کرتے ہیں، پھر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم، فرمایا تینوں الگ الگ حرف ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنا باعث اجر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی عظمت رکھی ہوئی ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے قرآن پاک کو نا پورا سال ہاتھ ہی نہیں لگانا ہوتا، اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا کہ اب تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہمارا ادھر۔ احترام کر رہے ہیں جی، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو اتنا دور رکھ لیا ہے کہ اب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم۔ اللہ کے بندوں قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن پاک۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے۔ یہ جو آج دیکھیں نا، آج فضول اور لغو سمجھا جاتا ہے، لغو سمجھتے ہیں لوگ، یار یہ بچوں کو مدرسے میں بٹھا دیا، یہ پڑھنے وہ پڑھنے، یار یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کل دنیا میں کیا کریں گے؟ ہاں پتہ تب چلے گا نا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہاں سب کی حاضری ہوگی، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، یہ پرانی ٹوپیاں پہن کر یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، جو یہاں پر ہماری نظر میں کچھ بھی مقام نہیں رکھتے، پتہ چلے گا وہاں پر کیا مقام ہے ان کا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے اعزاز کے اندر کہ فرمایا اس تاج کی چمک چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ یار کیوں ساری انسانیت جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے آخری امتی تک، ایک بزرگ بابا ہے، زمیندار ہے، کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، جس کو زیادہ آتا بھی کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہناتے ہیں، تیرے بیٹے نے ایسا کارنامہ کیا ہے کہ تو آج اس کا مستحق ہے۔ کیا مزہ نہیں آئے گا؟ اس وقت پتہ نہیں چلے گا کہ کیا عظمت ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا کہ ایک حافظ قرآن 10 ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ ادھر سے حکم اعمال دیکھے گئے، بھائی یہ بندہ جہنمی ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اب حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ تو میرا چچا جی ہے، یہ تو میرے ابو جی ہیں، یہ تو اماں جی ہیں، یہ تو دادا جی ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ میری بہن ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، آپ کا قرآن میں نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیرا یہ اعزاز ہے، ایک ایک پکڑ کے جہنم سے نکال لے، جہنم میں نہیں جانے دینا، تیری سفارش قبول ہے۔
کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی سفارش کو قبول کرے گا، اور وہاں پر جب فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ آج کسی کی سفارش پر کسی کی پھانسی رک جائے نا، ہم کہتے ہیں یار کتنا بڑا بندہ ہے کہ سفارش کی اور فلاں کی پھانسی رک گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا میری امت کے وی آئی پی لوگ اشراف، فرمایا میری امت کے اشراف وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اچھا ہمیں ایک نا خوف کھائے جاتا ہے اکثریت میں لوگوں کو، کہتے ہیں یار اگر قرآن بچے کو پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے بندوں کبھی سوچا ہے آپ نے، جو رب کتے اور خنزیر کو روزی دے رہا ہے، جو رب سانپ اور بچھو کو روزی دے رہا ہے، جو رب جانوروں اور حیوانات کو روزی دے رہا ہے، وہ اپنے قرآن پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا؟ یہ ہماری کمزوری ہے بھائی، اللہ روزی دے گا تو قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایک بندہ، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف پر کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو تب دعا مانگا کرو۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے یار دیکھو قرآن نیکی حاصل کرنے کا باعث ہے اور سجدہ رب کے قرب کا مقام ہے، اب میں سجدے میں ان دونوں باتوں کو ملا کر وہ کہ میں سجدے میں تلاوت کروں گا، ہو سکتے ہے نا ایسا؟ بھائی سوچ پہ کوئی پابندی ہے؟ بھائی اگر ایک طرف سے ہے کہ قرآن باعث اجر ہے اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں، دوسری طرف سے یہ فرمایا کہ یہ جو سجدے میں نا بندہ جب دعا مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہاں پر جا کر وہ کہ میں تلاوت کروں گا، ہم کہیں گے نہیں بابا یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر تم تلاوت نہیں کر سکتے، بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے نا سجدے میں اور رکوع میں تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی اجر کا باعث کوئی کام کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس پر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، وہ کام اچھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کام اچھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یار فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ فلاں کی شریعت کے ساتھ تعلق بھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑے کرتے ہیں جی، بڑوں کا دیکھیں تو صحیح نا، شریعت کا ساتھ کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رجب کے اندر جو یہ ان دو اعمال کے علاوہ، ایک تو یہ حرمت اشہر حرم میں سے ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ اچھا کرتے کیا کیا ہے؟ ایک کام یہ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک روزے کا التزام کیا جاتا ہے۔ اچھا روزے کا مختلف نام، کبھی ہزاری روزہ کہتے ہیں، لکھی روزہ کہتے ہیں، مریم روزہ کہتے ہیں، معراج کا روزہ کہتے ہیں، مختلف نام۔ بھائی کدھر سے ثابت ہے؟ ہاں کدھر سے ثابت ہے؟ کدھر سے بھی ثابت ہے؟ کدھر سے بھی ثابت ہے نہیں ہے۔ قربانی کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، قربانی جس طرح قربانی ذوالحجہ میں کی جاتی ہے نا، اس طرح اس مہینے کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ قربانی جو ہے نا رجب کے اندر، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ کرتے تھے، اس قربانی کا نام ہوتا تھا عتیرہ۔ عتیرہ نام اس قربانی کو، اور اس کے اندر ذبح بھی صرف بکری کرتے تھے، مطلب اور دمبا گائے کچھ بھی ذبح نہیں کرتے، صرف بکری ذبح کرتے تھے، اور اس کی کھال کو پھر درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ عتیرہ کی قربانی کا جانور ہے۔ یہ تو منع کیا گیا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں بی بی کی سہنک، سنے آپ نے نام؟ بڑا مشہور، اور عورتوں کے اندر بڑی مشہور ہے یہ باتیں۔ کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کہ ان کے نام کی نا یہ کچھ چیزیں پکاتے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. چیزیں بھی خاص ہوتی ہیں، بندے بھی خاص ہوتے ہیں. اس کو مرد نہیں کھا سکتے، اس کو کوئی غلام عورت نہیں کھا سکتی. اچھا، اس کو جس عورت نے دوسری بار شادی کی ہو، یعنی خاوند کے بعد دوسرے سے شادی کی ہو، خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، وہ بھی نہیں کھا سکتی. بدکار عورت نہیں کھا سکتی، فلاں نہیں کھا سکتی، گھٹیا خاندان والی نہیں کھا سکتی. اب آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا شریعت میں ایسی باتوں کا کوئی حصہ ہے؟ شریعت میں ایسی باتوں کا کوئی حصہ ہے؟ کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک کام اور بدعت اور غلط کیا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نماز پڑھی جاتی ہے، خاص قسم کی نماز. نماز کیا ہے؟ اس کا نام رکھا گیا ہے صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب. اور اس کا طریقہ کہتے ہیں جی ایسے پڑھنا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت 3 بار پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی ہے. اس طرح 6 سلاموں کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھنی ہے. 2 رکعت کر کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ اچھا، پڑھنی کب ہے؟ پڑھنی ہے یہ جو رجب کا پہلا جمعرات جمعہ ہوتا ہے نا، تو جمعرات کی مغرب کے بعد، جمعے سے پہلے، یعنی رات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. ایسے کرنا ہے تو بس فلاں 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 مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پل باندھے جاتے ہیں اس کی فضیلتوں کے، اور بہت ساری باتیں. ساری باتیں من گڑت ہیں. ایک بات بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک بات بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن جوزی نے، علامہ ابن کثیر نے، امام نووی جو شارح مسلم ہیں انہوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے، سب نے لکھا ہے یہ جتنی روایات ہیں من گڑت ہیں، بناوٹی ہیں، خود گڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کا. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو نماز کا جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا، بھائی ایسی اتنی یہ رکھتے پڑھو، پھر اس کے بعد یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور پھر اس کے اندر فلاں فلاں صورتیں پڑھو. ایک نماز میں آپ کو کہتا ہوں، تہجد کی نماز نبی علیہ السلام پڑھتے تھے نا. آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے. کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں فلاں فلاں صورتیں لازم کر گئے ہیں؟ آپ نے تو وہ ہمیشہ پڑھی ہے نا وہ نماز، کہ بھائی پہلی رکعت کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھو، دوسری رکعت کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھو. ایسی کوئی بات ہے قرآن حدیث میں؟ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی. یہ تو ملے گا آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے 6 سپارے جو ہے نا ایک ایک رکعت کے اندر 2 رکعتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے پڑھے ہیں. آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ جاتے تھے، آپ ساری رات رویا کرتے تھے، یہ تو آپ کو ملے گا. لیکن صورتیں مخصوص کرنا آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی سے اس نماز کا من گڑت ہونا، یہ صلاۃ الرغائب کا من گڑت ہونا سامنے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہیں پر بھی ایسی کوئی باتیں مقرر نہیں کی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی بدعات ہیں، یہ بھی اس مہینے کے اندر لوگ کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور رسم ہے، کونڈوں کی رسم کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کونڈوں کی رسم. کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، امام باقر رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں. ہاں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہو گئے. ان کے متعلق لوگوں نے نا ایک من گڑت ان کے ذمہ جو لگا دیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے نام کی ہم کیا کرتے ہیں، حلوہ پوری، اس کو کونڈے کہا جاتا ہے، کونڈے بھرتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. اور پھر طرح طرح کے واقعات اور قصے اور کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پیٹ کے پجاریوں نے نکالا ہوا ہے. بھائی شریعت میں اس چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر ایک اور چیز میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. کہتے ہیں جی یہ چھت کے نیچے پکایا جائے، اندر پکایا جائے، اندر کھایا جائے، باہر کی ہوا نہ لگے اس کو. یہ بات مجھے صحیح لگی ہے، یہ بات مجھے صحیح لگی ہے. یار دیکھو نا، ٹھیک ہے اندر اندر سارا معاملہ ہو جائے، سامنے تو وہ چیز آتی ہے نا جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کا مذہب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ چیز سامنے آیا کرتی ہے. جس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کو چھپ چھپا کے کرتے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر، اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. آج میں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے تو صحیح نا، اتنی مشہور ہے تو کدھر سے آئی ہے. اس کی نا بنیاد بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کونڈے آئے کہاں سے ہیں، کونڈے آئے کہاں سے ہیں. اس کے پیچھے ایک من گڑت نا داستان ہے، نقل کفر نباشد کے تحت میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
کہتے ہیں جی کہ ہوا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا اور اس کے حالات بڑے خراب تھے، بڑا غریب تھا، مسکین تھا، ہاں جی، اور کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا۔ اس نے نا گھر سے کدھر کام کاج کے لیے باہر گیا، بڑی محنت مشقت کی، پھر بھی ہاتھ کچھ نہ لگا۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا عرصہ گزر گیا؟ 12 سال کا عرصہ گزر گیا اسی غربت کے اندر۔ اب بیوی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس نے وزیر کے محل میں نا جھاڑو دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جھاڑو دے رہی تھی، ایک مرتبہ نا 12 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد ایک دن جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ ایسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نا اس طرح جا رہے تھے تو کسی سے پوچھا کہ بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ کہا جی آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی کہانی سنا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی آج کے دن جو بندہ میرے نام کے کنڈے بھرے گا، حلوے پوڑیاں تقسیم کرے گا اور پھر اس کی خوشحالیاں آ جائیں گی، اس کے مال میں برکت آ جائے گی، اس کو مال زیادہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے جھاڑو لگاتے ہوئے وہ سن لیا، یہ گئی گھر جا کر اس نے کیا کیا، اس نے وہی سب کچھ کر لیا، ہاں جی، اس نے کنڈے بھرے اور حلوے بنائے، پوڑیاں بنائی اور تقسیم کی، جیسے جیسے فرمایا تھا اس طرح سارا کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا خاوند نا لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایک جگہ پر، لکڑیاں کاٹتے اس سے کلہاڑا چھوٹ گیا اور نیچے جا کر لگانا تو زمین پر اس کو کھوکھلی جگہ نظر آئی، جس طرح آواز آتی نا کھوکھلی جگہ کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس جگہ کو کھودا، جب دیکھا تو اندر کسی بادشاہ کا خزانہ دفن تھا۔ اندر کیا تھا؟ بادشاہ کا خزانہ دفن تھا۔ اب اس نے وہاں سے نکالا اور نکال کر لایا، بڑے مالدار ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا محل بنایا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ ایک دن اچانک سے بادشاہ کی گھر والی نا، وزیر کے گھر والی سامنے آئی، دیکھا ہمارے محل کے سامنے ہمارے محل جیسا محل کس کا ہے؟ لوگوں نے واقعہ سنایا کہ بھائی انہوں نے اس طرح کنڈے بھرے تھے تو ان کے یہ حالات اچھے ہو گئے اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہاں جی۔ اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے کدھر سے چوری کی ہوگی، اتنا مال کدھر سے آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب جنہوں نے مانا تھا ان کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے۔ اس عورت جس نے وزیر کی بیوی نے انکار کیا، اس کے ساتھ اسی دن کام لگ گیا کہ اس کے خاوند پر تہمت لگ گئی، کوئی خیانت کی تہمت لگ گئی اور دوسرا وزیر بن گیا اور ان کو جو ہے نا پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، وزیر کی بیوی کے پاس کتنے درہم تھے؟ 2 درہم تھے۔ اس نے کیا کیا، جاتے ہوئے راستے سے خربوزہ خرید لیا کہ کہیں پر بھوک لگی تو کھا لوں گی۔ وہ جا رہی تھی تو اس طرف سے نا بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ اتفاق سے، وزیر کا بیٹا جو تھا وہ اتفاق سے شکار کرنے گیا ہوا تھا اور وہ رات کو واپس نہ آیا، دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے انہوں نے اپنا لشکر بھیجا، ان کو پکڑ کے لائے اور جب دیکھا وہ کپڑے کے اندر جو خربوزہ باندھا تھا جب کھولا گیا تو وہ شہزادے کا سر تھا اس کے اندر۔ کہتے ہیں جی ان کو قید کر لیا گیا، ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور یہ جیل کے اندر پہنچ گئے۔ اب جا کر نا رات کا وقت تھا تو وہ وزیر اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے، کس گناہ کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے۔ اس نے کہا آپ نے ظلم نہیں کیا، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے۔ زیادتی کس سے ہوئی ہے؟ مجھ سے ہوئی ہے۔ اور کہنے لگی کہ میں نے نا امام جعفر صادق کے کنڈوں کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، آپ کی کرامت کا انکار کیا تھا میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسی وقت توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں رہائی مل گئی تو ہم بھی کنڈے دیا کریں گے۔ کہا کہ وہ جو وزیر کا بیٹا تھا وہ واپس آ گیا، پھر بادشاہ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی ہم نے کنڈے نہیں دیے تھے اس وجہ سے ہماری بربادی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب جب انہوں نے یہ عزم کیا تو ان کو وزارت بھی دوبارہ مل گئی، محل بھی دوبارہ مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ سٹوری سمجھ آئی؟ یہ سٹوری بیان کی جاتی ہے کنڈوں کے پیچھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم شخصیت ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، اور آپ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے تو سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 80 میں یا 83 میں،
اور پیدائش نا رمضان میں ہے، 8 رمضان آتا ہے یا ربیع الاول کی کچھ تاریخ آتی ہے، 16-17 تاریخ آتی ہے آپ کی ولادت کے متعلق. اور اس کے بعد نا مدینہ منورہ کے اندر تب حکومت کس کی تھی؟ تب بنو امیہ کی خلافت نہیں تھی، بنو امیہ کی خلافت تھی نا. اور ان کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ دمشق نہیں تھا. اچھا 52 سال تو ان کی حکومت میں گزارے، اس سے آگے والے پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی، ان کی خلافت آ گئی تھی. انہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. مدینہ کے اندر تو کوئی بادشاہی نہیں ہوا، وزیر کدھر سے آ گیا، محل کدھر سے آ گیا، بیٹا کدھر سے آ گیا، نوکر کدھر سے آ گیا، وہ لکڑی والا کدھر سے آ گیا. اور سٹوری کی آپ کو اصل سمجھ آ رہی ہے؟ کہانی کی اصل سمجھ آ رہی ہے ہی کوئی نہیں اس دوران، وہاں پر ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہاں سے گزرنا اور یہ سارا معاملہ، یہ ساری باتیں خود بنائی ہوئی ہیں، من گڑت ہیں. اور پھر آپ دیکھیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، وہ ایسے الفاظ بول سکتے ہیں کیا کہ بھائی جو میرے کنڈے دے گا تو اس کے تو ایسے 4 چاند لگ جائیں گے، جو نہیں دے گا تو اس کے تو حالات مر جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں اصل. اچھا پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ 22 رجب یہ امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے. حالانکہ تاریخ میں واضح ہے، ہر کتاب میں آپ دیکھ لیں، یا رمضان آتا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. سن 80 ہجری یا 83 ہجری کے اندر رمضان ہے یا ربیع الاول کا مہینہ ہے، رجب تو ہے ہی نہیں. ان کی پیدائش کے دن پر یہ وہ آپ اپنی طرف سے منا رہے ہیں نا، رجب ہے ہی نہیں. اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ کیوں یہ کہاں سے ہوا اور کیوں منایا جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے نسبتی برادر صالح، آپ کی وفات کا دن ہے 22 رجب. 22 رجب کس کا دن ہے؟ آپ کی وفات کا دن ہے. اب جو اہل روافض ہیں نا، وہ اس طرح تو خوشی منا نہیں سکتے تھے نا، انہوں نے من گڑت ایک سٹوری چھوڑ دی، کہا کہ بھائی اس دن امام جعفر پیدا ہوئے تھے. حالانکہ امام جعفر اس دن پیدا، وہ ان کے خوش ہو رہے ہیں اس بات پر. اس وقت وہ حلوے پوڑیاں بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، وہ بھی ان کی چال میں آ کر ساتھ لگ گئے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے احکام شریعت کے اندر ایک بہت پیاری بات لکھی. فرمایا کہ بھائی جو بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرے، فرمایا کہ وہ جہنم کا کتا ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم کا، جہنمی کتا ہے وہ. فرمایا کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس سے لے کر زندگی کے آخری دور تک آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے مخلص صحابی، بڑے درجے کے صحابی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال ان کی وفات پر یہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور اس کو کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ چند ایک بدعات جو رجب کے اندر کی جاتی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. آپ سوچیں گے کہ بھائی اگر ہم نے مولوی صاحب فلاں رات کو نماز پڑھ لی تو کون سا چوری کی ہے؟ ہاں آپ کہتے ہیں کہ فلاں رات کو نماز نہ پڑھو. ہم نے دن کو روزہ رکھ لیا تو ہم نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی زنا کیا ہے نا؟ بات وہی بات ہے نا بھائی. ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی رجب کے اندر یہ عبادات ثابت نہیں ہے، ہم نے کر لی تو کون سا گناہ کیا؟ چلیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. رمضان کے روزوں کی فضیلت پتہ ہے؟ کیا فضیلت ہے جی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ یہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا بے حساب. اور نفل روزے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نفل روزہ رکھنے سے بندہ 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور ہو جاتا ہے. کتنی مسافت پر ہے؟
70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اچھا مجھے ایک بات اور بتائیں، صحابہ کرام کو جانتے ہیں؟ صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں نا؟ مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جو صحابہ کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ ایک صحابی جس نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ پوری کائنات کے لوگوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ سارے ولی قطب ابدال مل جائیں اس کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اصل میں جس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، صحابی ہیں، اچھا نبی علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں، صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اور مقام مرتبہ کیا ہے؟ صحابیت کا، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے۔ ایک مقام پر پہنچے، آپ نے فرمایا روزہ افطار کر، روزہ کیا کر دو؟ افطار۔ سفر تھا، جہاد کا سفر تھا غالباً، تو کچھ لوگوں نے تو افطار کر لیا، کچھ نے کہا کہ بھئی ہم اس روزے کے ساتھ بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں، ہم افطار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی نا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ رکھا ہوا کیا ہے؟ رکھا ہوا کیا ہے؟ کیوں گناہ کر لیا یار؟ یہ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بھائی نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اس نے، آپ کی بات سے ہٹ گیا یہ بندہ۔ صحابہ نے فوراً روزہ افطار کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نا، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام میرے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو قبول ہے، نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اچھا کام بھی ہو، جتنا اچھا ہمیں نظر آتا ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی اتباع کرنے سے اللہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں دے دیا ہے وہ لے لو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور وہ جو ایک روایت ہے کہ بھائی رجب کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا تھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ کوڑا لے کر جاتے تھے اور ہر ایک کو چلو کھاؤ جلدی کرو، جو نہیں کھا تو اس کے ہاتھوں پر کوڑا مارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ تلواتے تھے کہ روزہ کیوں رکھا ہے تم نے؟ بھائی جب شریعت کے اندر کسی چیز کی اصل نہیں ہوتی نا، وہ بدعت ہوتی ہے، وہ منع ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں خرابی کیا ہے؟ خرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی ہے کہ خرابی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ویسے ایک بندہ روزے رکھ رہا ہے، جس طرح صوم داؤدی ہوتا ہے، ایک دن افطار ایک دن روزہ، کوئی رکھے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے رکھے رجب میں بھی، کوئی بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، چاند کی 13 14 15 کے تو رکھے، کوئی بندہ ہر ہفتے جس طرح سنت روزہ ہے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اگر کوئی رکھا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے رکھے۔ لیکن الگ سے کوئی مقام دے کر کسی خاص دن کو مقرر کرنا اپنی طرف سے، یہ بدعت ہوتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں کیا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے ساتھیوں میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے اور سنتیں اذان کے بعد ادا فرمائے، اذان ہوگی اس کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔